بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائی، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ ہم سب کلمے والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کو یقین جانتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، لیکن اتنے پہ بس نہیں ہے۔ ایک بات ہمیں سمجھنی پڑے گی اور اس کو اچھی طرح اتارنی پڑے گی کہ میرا، آپ کا اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، سب کا اصل نفع اور اصل نقصان دنیا کا نہیں ہے، آخرت کا ہے۔ دنیا کا نفع بھی اور دنیا کا نقصان بھی بہت لیمیٹڈ اور وقتی ہے، ایک مدت تک ہے، 50 60 70 80 سال کی زندگی، اور یہاں کے نفع کی بھی ایک حد ہے اور نقصان کی بھی ایک حد ہے۔ یعنی کسی آدمی کے پاس نفع کی بہت ساری چیزیں آ جائے، یعنی بہت سارا مال آ جائے، ساری دنیا کا مال آ جائے، لیکن پھر بھی وہ کھائے گا وہی 2 4 5 روٹی بس، یا جو کھانے کی چیزیں ہیں۔ نفع کی بھی ایک محدود حد ہے، اچھے سے اچھے کی بھی ایک حد ہے، پھر اس کے بعد ختم۔ اور کسی کو اگر نقصان آ جائے، تکلیف آ جائے، تو اس کی بھی ایک حد ہے کہ موت آئی تو تکلیف ختم۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھائی کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ زندگی، راحت، خوشیاں، مزے یا جو کچھ بھی ہے وہ اصل آخرت کا ہے، کہ وہاں کوئی اینڈ نہیں ہے، وہاں کوئی اس کا خاتمہ نہیں ہے، وہاں کی تکلیف بھی ہمیشہ کی ہے اور وہاں کی راحت بھی ہمیشہ کی ہے۔ کہ دنیا میں کسی آدمی کو آگ میں جلا دو، ایک وقت آئے گا 5 10 15 20 منٹ وہ مر جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو کچھ بھی کرو اس کو کچھ محسوس ہونے والا نہیں۔ لیکن آخرت کی آگ کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ ایک آدمی اس آگ میں 10,000 سال تک بھی جلتا رہے گا، وہ مرے گا نہیں، بلکہ 10 لاکھ 10 کروڑ سال، اللہ ہماری حفاظت کرے، وہاں مرنے والا ہی نہیں آدمی ہے نا، تکلیف بڑھتی جائے گی۔ اس لیے آج کل ہمارے سامنے سب سے بڑا جو مدعا آتا ہے نا کہ ہم عمل پہ کیوں نہیں آتے، دین کی باتوں پر، قرآن پر، حدیث پر، نمازوں پر، اور جو شریعت کے احکام ہیں اس کے اوپر ہم عمل کے لیے جلدی تیار کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ابھی تک اس بات کا یقین اچھی طرح آیا ہی نہیں ہے کہ میرے لیے اس چیز کا جواب آخرت میں دینا ہے اور اس کا اچھا یا برا بدلہ مجھے آخرت میں ملنا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے اور آپ کے دل میں آ جاوے تو پھر آدمی ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھے گا کہ کیا پتہ اس عمل کی وجہ سے کہیں میری آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے۔ تو آج ہم دنیا کے نفع کو کتنا اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ یار اس سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی معاملہ پیش نہ آ جائے، اور اس کا ڈر ہمارے ذہنوں میں کتنا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے 2 سال پہلے جب ہمارے یہاں لاک ڈاؤن کا معاملہ تھا تو ہم نے اس کو پریکٹیکل دیکھا کہ ابھی کسی کے گھر جا کے یوں کہو کہ بھائی تمہارے وہاں شادی ہے اور تمہارے گھر میں خوشی کا موقع ہے
تو تم ایک کام کرو، تھوڑا اللہ سے ڈرو، یہ سب جو ہے ڈول تاشے پٹاخے شوٹنگ یہ سب نہ کرو، کم سے کم مہمانی کرو. تو آدمی مانے گا نہیں، کیا کہے گا؟ نہ یار نہیں کہتا، سماج میں رہ رہے تو کرنا پڑے. آج ہمارے لوگوں کے فیوریٹ بول ہے بھائی ویوہار میں تو رہنا پڑے. تو پہلے اللہ کے ساتھ ویوہار سنبھالنے کی ضرورت ہے، لوگوں کا بعد میں ہے. کوئی آدمی مانتا نہیں ہے کہ کہیں ہوتا ہوئے گا ایسا، تو مہمان تو بلانے پڑے. اپنوں نے تو سب کے وہاں جا کے کھایا ہے، اپنوں کو تو 1000 آدمی تو میرے خالی خاندان کے جو ہو جاتے ہیں، باقی سب تو بلانے پڑے. آدمی نہیں مانتا اور سب کرتا ہے، ادھار لا لا کے بھی کرتا ہے. اور یہی وہ سارا مجمع تھا جو آج سے 2 سال پہلے جب لاک ڈاؤن کا مسئلہ تھا تو کیا ہوا؟ بھائی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے 30 سے زیادہ نہیں. تو نہیں، بولو ایسی شادیاں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں نے فجر کی نماز کے بعد بھی نکاح پڑھا ہے. آج کوئی کو کہو کہ فجر کی نماز میں نکاح رکھے تو ہنسے، پر فجر میں تو کئی نکاح ہوتے ہیں. مگر ڈر کیا تھا؟ پکڑ جائے گی، کیس ہو جائے گا، باہر نکلیں گے تو اندر ہو جائیں گے، دنڈ بھرنا پڑے گا. تو 30 مہمان سارے رشتہ دار بھی سمجھ گئے نہ ہو کوئی کو نہ بلائیے، تو بدارے نہ کریے، ہو 25-30 کچھ بلائیے، بلکہ ایک دم سادگی میں کر ڈال. رشتہ دار بھی سمجھ گئے، کرنے والا بھی سمجھ گیا. اور اب کوئی ڈر نہیں ہے، تو میرے کو یاد رکھیے، میرے کے گھر کو بلائیے. یہ فرق ہے ہمارا آخرت کے ڈر اور دنیا کے ڈر میں. اور اس میں ہم سب آ گئے، میں بھی آ گیا کہ یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک ہی موقع ہے، ایک ہی بات ہے، لیکن ایک طرف حکومت کا قانون، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا قانون. تو ہم نے کس کا ڈر رکھا ہمارے اندر؟ حکومت کے قانون کا. کہ ابھی 50 آدمی بھیگی کریں گے نا ڈنڈ ہو جائے گا، تو کہیں دلہا دلہن کو جیل میں ڈال دیں گے تو کیس ہو جائے گا، تو کوئی پکڑ جائے گا. تو اس کی وجہ سے ہماری خوشیوں کے موقعوں پہ ہم نے 30 آدمی 20 آدمی 10 آدمی چھوٹا چھوٹا بتا دیا. اور رشتہ داروں نے بھی کوئی نے تانے نہیں دیے کہ وہ میرے کو نہیں بلایا تو نے، نہ بلائیے ہو چلے گا. تو بھائی دوستوں اور بزرگوں، یہ چیز پریکٹیکل ہمیں اپنی زندگی میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یار میرے اندر آخرت کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے. میرے اندر اللہ کو سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا میرے کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں گناہوں کی سزا وقتی یعنی فوری طور پہ نہیں رکھی، ورنہ خوشی کی مجال ہے کہ کوئی نماز چھوڑ دے. اگر اللہ پاک نے یوں رکھا ہوتا کہ تو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا تو فرشتہ کے بستر میں 2 لاپے ماریں گے، تو کسی کی مجال ہے کوئی سوئلہ ہوگا. تو جوہر نہیں پڑے گا تو تیرے اوپر جہنم کے انگارے دنیا میں پھینک دوں گا، تو کسی کی مجال ہے کہ کوئی نماز کو چھوڑ دے. کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اور دیکھو لوگوں کو اس پتہ یہ سوچتے کہ دنیا میں کیوں نہیں ہے. تو دیکھو جب آدمی امتحان دینے بیٹھتا ہو تو وہاں صحیح جواب بھی لکھتا ہے، غلط جواب بھی لکھتا ہے. اس کو وہاں خبر نہیں ہوتی کہ ابھی کیا ہوگا. وہ جب پیپر پورا ہوتا ہے، پھر جب ریزلٹ کے لیے جاتا ہے، پھر خبر پڑتی ہے کہ میں نے اچھا کرا کہ برا کرا. تو اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں بار بار کہا یہ دنیا تمہارے لیے امتحان کی جگہ ہے. کبھی کبھی اللہ آزماتا ہے سختی کر کے، کبھی ڈھیل دے کے، کبھی راحت دے کے. اور یہ آزمانے کے اللہ پاک کے مختلف اور الگ الگ طریقے ہیں. تو انہی کے اندر ہمیں اور آپ کو، خود کو، اپنے گھر والوں کو، لوگوں کو یہ بات بتانی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ بھائی اللہ کا ڈر رکھو، اپنی آخرت کی فکر رکھو. دنیا کے اندر وقتی ہے سب کچھ، آخرت میں سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ زندگی دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو کیا بات ملے گی؟ آپ کی انتقال کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، بیماری کی اتنی شدت ہے، 2 آدمیوں کے سہارے سے آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی کسی کا کوئی حق ہو تو ابھی لے لو، کوئی پیسوں کا حساب کتاب ہو، کسی کو میں نے کچھ بول دیا ہو، کوئی ظلم ہو گیا ہو. حالانکہ اللہ کے نبی اور ظلم ممکن ہی نہیں ہے، لیکن امت کو ترغیب اور تعلیم دینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنی اہم بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سامنے رکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں آخرت میں نہیں دے سکتا. اور آج تو ہمارے اللہ ہماری حفاظت کرے، آپ کو لوگوں کی زبان سے جملے سننے ملیں گے تو تیرے آخرت میں لے جا، کوئی ہنسی کھیل کی بات ہے. تو اگر میرے اور آپ کے اندر یہ بات ہوگی نا تو پھر دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین مکے کی زندگی میں ہیں
تو 12 11 13 سال تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم و ترغیب دی گئی تو اس میں کوٹ کوٹ کر لوگوں کے ذہن میں یہی بات ڈالی گئی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکم پہ چلو، اللہ کے نبی کی بات کو مانو، اور کوئی زیادہ احکام نہیں تھے، بس ایک نماز تھی کہ نماز پڑھو، کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، بس۔ لیکن جب مدینے کی زندگی آئی، اب امت کو دھیرے دھیرے آگے بڑھانا تھا اور سارے احکام دینے تھے، تو مدینے کی زندگی میں سب حکم آئے، اور صحابہ چونکہ اب یہ پہلے سے یہ بات ان کے دل میں بیٹھ چکی تھی کہ اللہ کا حکم سب سے بڑا، اللہ کے حکم کو مانے بغیر کامیابی ہے ہی نہیں، تو پھر وہ جو تمام چیزیں، چاہے پھر وہ سماج کی رسمیں ہو، شراب کا معاملہ ہو، پردے کی بات ہو، سود کا معاملہ ہو، وہ سب چیزوں کو چھوڑنا انہوں نے چھوڑ کے دکھایا، اور آنے والے لوگوں کو ترغیب دی کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، کہ کوئی یوں نہ کہے کہ یار اسلام کا حکم۔ تو آج ہمارا امت کے نوجوان طبقے کا اور پڑھے لکھے طبقے کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ذہنی طور پہ لوگ گویا مرتد سے ہو گئے، یعنی ان کے دماغ میں اسلام بیٹھتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا، تم کیا سمجھ میں نہیں آتی، کسی کے سامنے اسلام کا حکم بیان کرو تو سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے ابھی یہ جو مضمون ہمیں جو شروع کرنا ہے اور جس پر جو بات ابھی عرض کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ سارا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ بھئی اسلام کا حکم آج ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آج کے دور میں شاید ہمارے شہروں میں گنتی کے کوئی ایسے گھر مل جائیں جہاں پردے کے معاملے میں لوگ سیریس ہوں اور جیسا شریعت نے بتایا ویسا پردہ کرتے ہوں، بلکہ اگر کسی سے کہو، بلکہ مرد سے بھی کہو کہ بھائی تیرے لیے تیری بیوی کا تیرے سگے بھائی سے پردہ کرنا ضروری، وہ اس کا دیور ہے، میرا بھائی ہے۔ بیوی سے بھی کہو ایسا تو کہیں ہوتا ہوگا، وہ میرا دیور ہے۔ اور کتنی جگہ دیکھتے ہو بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے کو جا ذرا بھابھی کو چھوڑ آتا، وہ بھی بائک پہ بٹھا کے چھوڑ آتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا، ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد عورت، غیر مرد عورت تنہا اکیلے نہ رہیں، تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے پوچھا اگر دیور ساتھ میں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو موت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس سے تو گناہ کا اور زیادہ خطرہ ہے کہ وہ تو گھر کا ہی ہے، کوئی کو خبر بھی نہ پڑے۔ اور ہمارے یہاں کوئی کے سامنے یہ بات رکھو تو نانا ہمارا دل پاک ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہاں سے آیا دل پاک بھائی؟ شیطان اور اس کے وسوسے۔ جب نبی یوں کہتے ہیں ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ اللہ میرے کو میرے نفس پہ بھروسہ نہیں ہے، تو نہ بچاتا تو میں بھی زلیخا کے چنگل میں پھنس جاتا، اللہ تو نے بچایا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو نبی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، وہ یوں کہتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نانا اپنے دل میں کچھ نہیں ہے، قاعدے سے جھوٹ بولتے ہیں، پکی بات، یہ جھوٹ بات ہے۔ تو بھائی دوستو اور بزرگوں، دین اسلام کے جو احکام ہے نا، اس کے لیے ہمیں اس لیے بتائے گئے کہ یہ تمہارے لیے فطری مذہب ہے، یعنی ہماری طبیعت ہمارے نیچر کے مطابق ہے۔ اگر اس کے اوپر عمل ہوا تو دنیا کی زندگی میں بھی سکون، اطمینان، راحت ملے گی، اور آخرت کی تو راحت ہے ہی ہے۔ اللہ پاک نے اس میں دنیا کی بھی سکون اور شانتی رکھی، اور آخرت میں تو ملنے ہی والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ النور، 18ویں پارے میں۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ پوری سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرت کے، یعنی آپس میں رہن سہن کیسے کیا جاوے، اس کے بہت سارے بیزک احکام تفصیل سے بتائے۔ جیسے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے جو دین اسلام کے 5 شعبے ہیں کہ عقیدہ یعنی ایمان، عبادت، پھر اس کے بعد معاملات، معاشرت اور اخلاق، 3 شعبوں کا لوگوں کا آپس میں تعلق ہے۔ تو معاشرت کی باتیں اللہ نے قرآن میں بھی ڈیٹیل سے بتائی، عبادت کو مجموعی طور پہ بتایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ لو۔ حج کے بارے میں تو ڈیٹیل نہیں بتائی کہ کون سے دن تمہارے کو مینا جانے کا، نہ کون سے دن عرفات جانے کا، نہ کون سے دن مزدلفہ جانے کا، یہ ڈیٹیل نہیں بتائی۔ بس اتنا کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ایک آیت نازل کر دی، بھائی جس پہ طاقت ہے حج فرض ہو گیا، آ جاؤ۔ کیسے کرنا ہے وہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ لیکن جہاں 2 لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے نا معاشرت کا، تو یہاں قرآن بالکل کھل کے بتاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو جانتے ہیں، اللہ نے ہم کو بنایا ہے، تو اللہ جانتے ہیں کہ ان کو یہ سب باتیں میں کھل کے نہیں بتاؤں گا تو نہیں سمجھ میں آئے۔ یہ ادھر ادھر کوئی دوسرا بتائے گا تو یہ کہیں گے یہ تو نے بتایا،
تو اللہ نے خود کہا تاکہ اللہ سے بڑی تو کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی، تو جس کے دل میں ذرا بھی اللہ کا خیال ہوگا اور اللہ کا خوف ہوگا تو آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرے گا کہ یار اللہ کا صاف حکم اور وہ بھی قرآن میں۔ یعنی کیسی بات ہے کہ اللہ قرآن میں آیت نازل کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہم سب کو کہنا ہے، ہم سب مسلمان ہیں نا، ہم ایمان والے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، کہ اللہ کرے کہ ہم اللہ کی ماننے والے بھی بن جائیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کسی کے گھر میں مت جاؤ جب وہ گھر میں نہ ہو، یا وہ تمہیں اجازت نہ دے، یا وہ تمہارے آنے کو پسند نہ کرتا ہو، تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کے گھر میں چلے جاؤ۔ کتنی بیسک بات ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہمارے سب کے ساتھ روز پیش آتا ہے، روز ہمارا کسی نہ کسی سے ملنا جلنا ہوتا ہے، کہیں آنا جانا ہوتا ہے۔ تو ایک قرآن بیسک بات بتاتا ہے کہ یہ اتنی شروعات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ترغیب دے رہے ہیں۔ تو یہاں جو ہم نے ابھی قرآن پاک کی آیتیں پڑھی شروعات میں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پردے کے احکام نازل فرمائے، آنکھوں کی حفاظت بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ تم کو پردہ کرنا ہے اور کن سے نہیں کرنا۔ تمہارے لیے پردہ ہے اور کن سے تمہارا پردہ نہیں ہے۔ اب اس میں مرد بھی آگے عورتیں بھی آگے، دونوں کا جوڑ ہے کہ عورتیں یہ 8 قسم کے مردوں سے پردہ نہیں کرے گی، باقی سب سے کرے گی، اور مرد یہ 8 قسم کی عورتوں کے ساتھ پردہ نہیں کرے گا، باقی سب سے کرے گا۔ اب لوگ یوں سوچے گا یار مردوں کا پردہ کہاں سے آیا؟ بھائی مردوں کا بھی پردہ ہے۔ کوئی یوں کہے یار دیکھو نا باہر سب کس طرح پھرتے ہیں، تو وہ دوسرے نمبر کی بات ہے، ان کا سوال اللہ ان سے کرے گا۔ اللہ میرے اور آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ لوگ باہر کس طرح پھرتے تھے، اللہ یہ پوچھے گا میں نے تیرے کو کہا تھا قل للمؤمنین، اے ایمان والو، یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو جھکاؤ، ویحفظوا من فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تو تو نے کیا کرا؟ اور سوچنے کی بات ہے کہ یہ اتنے بنیادی اور اتنے ضروری مسئلے ہیں کہ اور احکام میں تو اللہ پاک نے مخاطب نہیں کیا کہ مردوں کو اور عورتوں کو الگ الگ کہا ہو۔ انہیں قرآن نے یوں نہیں کہا کہ تم مرد لوگ تم بھی نماز پڑھی ہو، عورتوں تم بھی نماز پڑھی ہو، اقیموا الصلاۃ، بیسک کہہ دیا، سب آ گئے۔ لیکن یہاں اللہ پاک نے کیا کہا؟ پہلے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں کو پہلے کہا اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں عورتوں کو الگ سے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے ایمان والی عورتوں تم بھی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ دونوں کو ساتھ میں رکھا۔ اب اگر ہمارے سامنے یہ بات آ گئی اور اگر ہمارا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا، ہمارے دماغ میں یہ بات چلتی ہے کہ یار یہ تو کیسا حکم ہے، اس پہ تو کاسی عمل ہوئے، تو یقین جانیے ہمارے ذہن کے اندر اور ہمارے دماغ میں بہت خطرے کی بات ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ دل اور جان سے تسلیم ہی نہیں کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سب سے بڑا ہے۔ ہم گویا یوں سمجھ رہے ہیں کہ دنیا اور دنیا کے ساتھ چلنا پڑے۔ لوگوں کی زبان پہ یہ بات ہے، کوئی کو کہو تو بے ابھی وہ زمانہ دیکھو تو صحیح، ابھی کے زمانے میں چلنا پڑے۔ کتنی بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، اور پھر اس کے نقصان۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ آج کل ہم نہیں دیکھتے کتنے نقصان ہو رہے ہیں، ماں باپ کی عزتیں نیلام ہو رہی ہے، جوان جوانی کے جوش میں سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی تو جنون کا ایک شعبہ ہے، اور عورتیں کہ وہ شیطان کی رسیاں ہیں، اس کے جال ہیں، شیطان وہ جال پھینکتا ہے، جوان جوانی کے جنون میں پھنستا ہے، خود کی اور خاندان کی عزتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اپنے کہتے ہیں کہ ماڈرن زمانہ ہے چلنا پڑے۔ یعنی ایک بات، اچھی بات، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک لڑکا ایک لڑکی، رشتہ بھیجا، بات پکی ہوئی، وہ بھی باتیں کر رہا ہے 2-2 گھنٹے، یہ بھی کر رہا ہے، لڑکی کے ماں باپ کو بھی پتا ہے، لڑکی کے ماں باپ کو بھی پتا ہے، لیکن اب ہم نے اس کو برا سمجھنا بھی بند کر دیا۔ وہ بھی پھرنے جاتے ہیں ہر اٹھواڑیے اور دونوں بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو، نہ ماں باپ برا سمجھتے ہیں لڑکی کے، نہ لڑکے کے، نہ سماج کے، نہ محلے کے لوگ، نانا ان کا تو نکی ہو گیا نہیں۔ اب اس کو کیا نہیں سمجھتے؟ یعنی گناہ اور گناہ کی برائی بھی آج ہمارے اندر نہیں ہے کہ نانا یہ تو چلے، ابھی کا زمانہ ہے۔ یعنی کیا قرآن زمانے کے ساتھ چلے گا؟ دین اسلام جیسا زمانہ ہے کیا ایسا بدلاؤ ہوتا رہے گا؟ نہیں۔ جو احکام بیسک احکام ہے نا، اس کے اندر قیامت تک کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا۔ اب بیسک احکام یعنی کیا؟ آسان لفظوں میں یوں سمجھو کہ میں انسان ہوں، اب میرے کچھ بیسک احکام ہیں۔ کیا بیسک احکام ہے؟ میں جب تک دنیا باقی ہے قیامت تک میں پاؤں سے ہی چلوں گا، کوئی دن میں سرسی نہیں چلوں گا دنیا میں۔ تو اس کو کوئی تبدیل کرتا ہے؟
میں منہ سے ہی کھاؤں گا، ناک سے نہیں کھاؤں گا، اور میں کھانا ہی کھاؤں گا، گھاس پھوس اور پتے نہیں کھاؤں گا. یہ بیسک ہے. ہاں کھانے کے طریقے بدل سکتے ہیں کہ یہ آئٹم کھاؤں گا کہ وہ آئٹم کھاؤں گا، لیکن کھانا منہ سے ہی کھاؤں گا، چلوں گا پاؤں سے ہی چلوں گا، اور میں زمین پہ ہی رہوں گا. یہ بیسک ہے. اس میں بدلاؤ جب تک انسان ہے انسان کے اندر یہ بدلاؤ نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے شریعت میں بیسک احکام ہے جو قرآن نے صاف لفظوں میں نازل کر دیے. اس کو نصوص کہتے ہیں شریعت کی زبان میں، کہ صاف صاف لفظوں میں جو حکم قرآن میں اللہ پاک نے بیان کر دیا، اب اس میں رہتی دنیا تک ذرا بھی فیر بدل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ بات اس وقت ہمارے سمجھ میں آئے گی جب ہم یوں سمجھیں گے کہ میرے لیے آخرت اصل ہے. آج کل یہ جو ہم سب کہتے ہیں نا، نانا وہ تو میری خالہ کی چھوکری ہے نا، وہ تو میری خالہ کا چھوکرا ہے نا، چاچا کی نا چاچا کا، ہمارے دل پاک ہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے. اللہ قرآن میں نبیوں کی بیوی کو مخاطب کرتے ہیں کہ گھروں میں رہو اور پردے میں رہو، اور ہم اللہ کی قسم کھا کے یہ کہہ سکتے ہیں ان سے زیادہ پاک عورتیں دنیا میں کوئی نہیں آئی ہے. کہ جن عورتوں کو اللہ اپنے نبی کے شریک حیات بنانا پسند کرتا ہو، وہ نبی جن کا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑا ہو، اور جو ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہنے والے ہوں، تو بھلا ان سے زیادہ پاک اور صاف دل والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ ان کو کہہ رہا ہے، تو پھر ہماری اور آپ کی عورتوں کے ذہن اور خیال کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ پاک ان آیتوں میں جو بیسک، سب سے پہلے تو قرآن مخاطب تو پوری امت کو کرتا ہے، لیکن نازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکام سب سے پہلے کس کے اوپر ڈالے؟ حضرات صحابہ پہ، جن کو قرآن کہتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی ہوں، جن کے لیے جنت پکی ہے، ان کو اوپر کہ آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتا کر ہم آج کی بات پوری کریں، باقی انشاءاللہ اس مضمون کو ڈیٹیل سے اگلی جمعہ کو عرض کریں گے. کہ یہ جو آج ہمارے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے، یہ خالص شیطانی خیال ہے کہ لانا اپنے دل میں کچھ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا وہ مقام اور وہ دبدبہ تھا، انسان تو دور کی بات ہے، وہ شیطان ملعون کی بھی ان سے پھٹتی تھی، وہ بھی ڈرتا تھا. اللہ کے نبی نے خود کہا، عمر جس گلی سے تو گزر جاتا ہے شیطان وہاں سے بھی جانے سے ڈرتا ہے کہ عمر یہاں سے نکلا ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہو سکتا ہے، کیا خیال ہے کہ جن کو اللہ کے نبی نے یوں کہا میرے بعد کوئی نبی اگر دنیا میں آتا تو عمر کو اللہ نبی بناتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اوٹے پہ بیٹھے ہیں، جو بھی چھوٹا موٹا اس زمانے کی شکل کا ہوگا. ایک صحابی کسی کام سے جا رہے تھے، حضرت عمر کے گھر کے پاس سے گزرے، سلام کیا امیر المومنین السلام علیکم، انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، چلے گئے. بہت دیر کے بعد وہ اپنے بازار کا کام نمٹا کے واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر وہیں بیٹھے. پھر ملاقات ہوئی، پھر سلام دعا ہوئی، پھر انہوں نے پوچھا بھائی خیریت ہے؟ جیسے اپنے پوچھے بھائی کیا ہو، کیوں بہت دیر سے باہر بیٹھا ہے؟ کہ حضرت خیریت ہے، آپ کافی دیر سے باہر بیٹھے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو اب حضرت عمر کا جواب سنیے. حضرت عمر ان صحابی سے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو بات ایسی ہے کہ میری بیٹی حفصہ آج میرے گھر آئی ہے، اور وہ گھر میں اکیلی ہے، کوئی ہے نہیں، اور میری بیوی عاتقہ باہر کام سے گئی ہے، وہ آئے گی نہیں تو میں اس کے ساتھ گھر میں جاؤں گا، وہ آئے گی تو میں اس کے ساتھ گھر میں. یہ امت کو تعلیم دی کہ جوان بیٹی کے ساتھ باپ کو بھی اگر موقع ہو تو اکیلے میں نہیں رہنا چاہیے. اب کوئی حضرت حفصہ کے بارے میں ذرا سا بھی گمان کر سکتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی میل ہوگا؟ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنایا گیا ہو، جو ام المومنین ہو، اور سامنے عمر، اور وہ بھی سگا باپ، اور وہ بھی ایسے مقام والا جن سے شیطان تک ڈرتا ہو، کیا ان کے دل میں ذرا بھی ایسا کوئی گندا خیال ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ شریعت کا حکم اس کو کہتے ہیں. میں آج اپنے وہاں لوگ کہتے ہیں نانا ہمارے دل میں کچھ نہیں ہے، جھوٹ بولتے اور کچھ نہیں کرتے. اس لیے بھائی شریعت کا حکم سب سے بڑا اور سب سے پہلے یہ ہم اور آپ جتنی جلدی سمجھ جاؤ اور عمل میں لے آئیں ہمارے لیے بہتر ہے، ورنہ موت کے وقت تو سب سمجھ میں آ ہی جائے گا، اور اس وقت کا سمجھ میں آنا کوئی کام کا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.